بڑی اسٹرانگ ایک میسج گیا تھا اور الحمدللہ آرمی کو بھی گیا تھا. اور پھر آپ نے اگر وہ وائرل میرا کلپ سنا ہو جس میں نے 4 جرنیلوں کے نام بھی لیے تھے اور انہیں بتایا تھا کہ یہ تم لوگوں کا ہی عذاب ہے. آپ تو اسے وائرس کہتے ہیں, کوئی گند کہتا ہے, یہ عذاب ہے, عطاب ہے, یہ عذاب آیا ہے. تو آتا ہے قوموں پہ, ایسے عذاب آتے ہیں. تو یہ میں نے 4 جرنیلوں کے نام لیے اور وہ سارے پاکستان میں ہیں. یہ بھی بکواس کرتے ہیں لوگ کہ جی جرنیل باہر کے ملکوں میں بھاگ گئے, چلے جاتے ہیں باہر, انہوں نے بڑی کرپشن کی ہوئی ہے, یہ ہے وہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, سارے پنڈی میں ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان تک میرے میسج گئے ہیں. جنرل پاشا, جنرل جہانگیر, جنرل فیض اینڈ جنرل باجوہ جو کہ سب کا باپ ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں فوج سے ہمیں عشق ہے, رومانس ہے, مسلم لیگی ہیں, گھٹی میں بھرا ہوا ہے ہمارے, ٹھیک ہے, لیکن ان میں سے جو کالی بھیڑیں ہم ان کا نام لیں گے, جداری سے کیوں نہیں لیں گے بھائی؟ کبھی تاریخ میں کسی بھی جرنیل نے وہ ظلم نہیں کیا جو تم چاروں نے ہمارے ساتھ کیا ہے, اور ہو گیا. اب یہ پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا, یا میں نے لکھتی ہوں, کالم لکھتی ہوں نوائے وقت میں, اس میں سب ہے کہ یہ انہی کا لایا ہوا عذاب ہے. اب یہ سیاستدانوں کی لڑائی نہیں ہے, اس لیے اب سیاستدان نہ غصہ کیا کریں. نہ مریم نواز کو کوئی ضرورت پڑی ہے غم و غصے میں بیان دینے کی, نہ بلاول کو, نہ زرداری کو, نہ نواز شریف کو, نہ شہباز, نہ مولانا فضل الرحمان, کسی کو بھی. یہ ان کی اب لڑائی ہے ہی نہیں. یہ لڑائی ہی اس کی عمران خان کی اور ان جرنیلوں کی ہے جو اس کو لائے. ان کو بہت سمجھایا تھا اور تو یہی نپٹیں گے. اور پھر ہوا یہ کہ یہ مانتے نہیں تھے کہ یہ عذاب یہ لائے ہیں اور ان کی لڑائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے, بے شک, اور یہ اس لیے لیا ہوا ہے کہ اس میں یہ ملک بنا ہے جن کی قربانیوں سے, جن کی ہم سب اولادیں ہیں, ان لوگوں کی قربانیوں سے, جو سفید پوش غریب لوگ تھے. یہ غریبوں نے ملک بنایا تھے. ہمارے آرمی چیف ہمارے سپاہ سالار کے ساتھ ہے اور چھوڑیں گے نہیں. یہ جڑا بھیڈو پالیا نا قربانی دا, یہ بھیڈو جڑا نا اس عید دے وچ ذبح ہو چکے ہے. آیا جی تانوں کھال نظر آ رہی ہے جڑی جائے شوکت خانوں والے اٹھا کے لے جائیں عید کے بعد, نو ایشو. اور پھر پختونخوا آپ نے دیکھا ہے ابھی بھی جی جھنڈا لہراؤ مہم, اور جن مرضی جھنڈے لا لو, ڈنڈا تے حافظ صاحب کو لینا, وہ بغیر تے جھنڈے نہیں نہ لگتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ڈنڈا تو حافظ صاحب کے پاس ہے, جتنے مرضی جھنڈے لگا لو, ختم, فینش. اور یہ بات اب نہیں میں کہہ رہی, یہ بات میں نے جب یہ اقتدار میں تھا, پی ٹی آئی والے جانتے ہیں اور سن لے اگر نہیں سنا, جب یہ اقتدار میں تھا پہلے 1-2 سال سپورٹ کیا, کیونکہ یہ ہمارا حق ہے کہ جو بھی کرسی پہ آئے وہی ہمارا حکمران ہے, ہم نے اسے سپورٹ کرنا ہے بھائی, ملک چلانا ہے. ووٹ لے کے آیا یا ڈنڈا لے کے آیا, جو بھی آیا تو ہے نا, بیساکھیاں لے کے آیا, ہم نے سپورٹ کرنا ہے. میں نے بھی 1.5 اس کے اقتدار میں کیا. اس کے بعد جب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کورونا کا ہمارا عذاب ڈال دیا, کچھ اور اینی ہاؤ, میں نے تبھی کہا تھا کہ یہ اس کی پہلی اور آخری باری ہے. یہ اقتدار اس کا پہلا اور آخری, کسی کو یقین نہیں آتا تھا. یہ میں نے اس کی کرسی میں بیٹھے ہوئے کہا تھا, میں نے کہا یہ نہیں دوبارہ آنا. یہ آپ لوگ تو اب کہہ رہے ہیں نا, he is finished, he is no more. اب اگر آپ کو میں یہ بھی بتاؤں, یہ جو زمان پارک, اس کے لیے بہت, اس وقت جو یہ زمان پارک میں ہے نا, یہ جیل میں ہی ہے, ٹھیک ہے, ہاؤس آپ اریسٹ کون کہتے سی ہیں اس فلم کو, اس کی دیکھنا چاہتے ہیں, اور باہر وہ جا نہیں سکتا. He is finished. جب فوج نفرت کرتی ہے, یہ لکھ لو, سونے کے پانی سے. میں نے فوج کو اس سے محبت کرتے دیکھا. فوج نفرت کرتی ہے. 9 مئی کے بعد, پہلے سے شروع ہو گئے تھے, اب 9 مئی کے بعد, مطلب آپ یہ دیکھو کہ میں جب گئی نا منی مرگ, آگے استور ضلع منی مرگ, پھر آگے سیاچن, وہاں پہ کرنل شیر, ان کو ہمارا سلوٹ کیپٹن شیر کو,
تو میں نے کسی سے کہا یہ کون خوبصورت جوان ہے, یہ کس کی تصویر ہے اتنی بڑی, اس وقت مجھے نہیں پتا تھا, اور یہ کون ہے. تو وہاں کام کر رہے تھے لوکل لوگ, بلتی لوگ جو بھی, تو اس نے بتایا مجھے, اس وقت پہلی دفعہ مجھے بیک گراؤنڈ پتا چلا, تو میرا دل بہت دکھا. میں نے کہا اتنے خوبصورت جوان میرے ملک پہ. تو اس کا جملہ مجھے وہ اس عورت کا گونجتا ہے, کہتی ہے یہ باجی, یہ آپ جس زمین پہ چل رہی ہیں نا, اس کے چپے چپے پہ ہمارے بیٹوں اور بھائیوں کا خون ہے. اندازہ کریں ذرا. اور میں ایک اور بھی مثال دوں, جن کے بچے فوت دنیا میں ہو گئے ہیں, فوجی ہیں سے ہٹ کے, فوج سے ہٹ کے. اگر کسی کا بچہ دنیا سے چلا گیا, اپنے تجربے سے بتانے لگی ہوں, اس جو دنیا سے بچہ چلا گیا اس کی تصویر گر جائے نا, تو ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. بے شک, بے شک. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں یہ مجسمے تھے, ان کے بیٹوں بھائیوں باپوں کے شہیدوں کی جو علامات ہیں ان کو یہ مجسمے کہتے ہیں. یہ مجسمے نہیں ہوتے, یہ علامات ہوتے ہیں. اچھا مجسمے ہیں تو بیت اللہ کیا کرنے جاتے ہو, وہ تو پتھروں کا ایک گھر ہے. حجر اسود کو کیوں چومتے ہو, وہ تو ایک پتھر ہے. شرک کرتے ہو, حجر اسود کو چوم کے شرک کرتے ہو. بیت اللہ جاتے ہو میرے جیسے پاگلوں کی طرح سال میں 2 بار شرک کر رہے ہیں ہم پتھروں کو. علامات ہے بیت اللہ, علامت ہے اللہ کے گھر کی. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنا گھر بنا کے اللہ کا گھر دیا, اس لیے جاتی ہو نا کہ وہاں انبیاء اور ہمارے نبی بھی وہاں پہ پھیرے لگاتے ہیں. حجر اسود کو کیوں چومتے ہو, کیونکہ آقا نے بھی چوما, ورنہ کیا ہے, پتھر ہیں. علامات, نشانیاں, یہ مجسمے, یہ تصویریں. کیوں اپنے مرے ہوئے بیٹے اور بیٹیوں کی تصویروں کو سینے سے, ارے کیوں قاسم اور سلمان کے لیے مرتے اور ان کی فوٹویں دیکھتے ہو. یہ ان کے لہو, ان کے لہو, اور انہیں تم مجسمے کہتے ہو جس کو اٹھا کے پٹکا. یہ تمہاری تربیت, اصل سرگنا تو ہے. اور ابھی آپ لوگوں کے پاس ثبوت سامنے آئے کیا ہیں, ایسا ثبوت ہے عمران نیازی کے بارے میں کہ پیروں کے نیچے سے آپ کے زمین نکل جائے گی, اور اس کا انجام پھانسی ہے. پھانسی سے نیچے اس کی سزا نہیں ہے. اور یہ اگر یہ چاہتا ہے کہ یہ بیرون ملک جائے گا, اور اس کے لیے کہ جی میں ملک میں بیٹھا ہوں, میں نے باہر نہیں جانا, اور تو مر گیا ترلے لے لے جمائمہ کو, سوریاں کو لو, ہر بندے سے ترلے لگا, ہر جگہ لابنگ کام کر رہی ہے جوز کی, ہر جگہ وہ وہاں پہ اسرائیل تک, کہاں نہیں کہ اس کو ہمیں دے دیں. باہر ایک دفعہ باہر آ جاؤں, باہر نہیں نا پتر نا, تو ہونے سے زمان پارک چ مرے گا یا تو کورٹ مارشل چ مرے گا. تو جڑا ظلم کیتا ہے, ٹھیک ہے پی ٹی آئی والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو نہ آئے. کبھی برین واش, آپ پیر دیکھے آپ نے, پیروں کے آگے بیٹے ہوتے ہیں, بیٹوں کے بیٹے, بیٹوں کے بیٹے, بیٹوں کے بیٹے. تو تیری کیا لیگیسی ہے. اچھا اگلے دن کوئی بات ہوئی پختونخوا میں, باجی اس کو خان مت بولا کرو, ہم کو غصہ آتا ہے, یہ خان نہیں ہے. کہ پائن پھر میں نے کی بولا, نیازی بولو. میں کیوں نیازی, اس کو خان بولو تو تمہیں غصہ آتا ہے, اس کو نیازی بولو تو اس کو غصہ آتا ہے, تو پھر شیطان بولو تو جان چھڑو. شیطان بولو تو جان چھڑو. آپ اتنے بڑے ثبوتوں کی بات کر رہی ہیں, آپ اتنی بات کر رہے ہیں کہ نیازی کہیں نہیں جانے والا, لیکن دوسری طرف بندیال گروپ تو رکاوٹیں ڈال رہا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ راستہ روک لیں گے بندیال صاحب, عمران خان صاحب کا کورٹ مارشل نہیں ہونے دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ لوگ ایک روحان, آپ اللہ کو آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کی طرف سے سب چیزیں ہوتی. جو ہوا آپ کے حق میں چلتی ہے, اس کے حق میں ہوا چلی, اس سے ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں, بھٹو کو, نواز شریف کو, سب جب ہوا چلتی ہے جب بھی وہ اوپر جاتے ہیں دھڑام نیچے, یہ اللہ کا سسٹم ہوتا ہے. پھر ان کی تربیت ہوتی ہے, پھر وہ سنبھلتے ہیں, وہ لوگ سیکھتے ہیں اپنے ماضی. انہوں نے قسم کھا دی کہ میں نے تو سیکھنا بھی نہیں نا. اب تو اس کے پاس تو ہی مس دا ٹرین. لیکن بات میں یہ کرنے لگی ہوں کہ ہوا اس کے حق میں چلی, اتنی جب چلتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی اللہ اس کے ساتھ ہے. اوکے جی, اللہ اس کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا, وہ اس طرح
सेकंड्स में तहस नहस और बर्बाद। आप लोगों ने देखा, चंद मिनटों की बात थी, ये 9 मई से चंद घंटे पहले इस वाक़े से ये वो क्या था और चंद घंटे बाद ये क्या था। तो रब ने क्या किया, वही हवा, उसने वो जब कुन कह देता है तो वो मुखालिफ चलना शुरू हो जाती है। हवा चलने की बात है बस, हवा इसके मुखालिफ चलना शुरू हुई, कुन कहा तो उसके बाद हर चीज आपके साथ। और फिर उन लोगों को इसने क्या, अल्लाह फिर उससे ब्लंडर होने लग। जब अल्लाह की हवा मुखालिफ चलती है ना तो इंसानों से ब्लंडर्स होने लगते हैं, उनसे ना उल्टे उल्टे काम। तो क्या हुआ, इन्होंने हाथी दे मुंह च जाके पाया। इन्होंने जलाओ गिराओ तो वैसे ही गलत है, लेकिन जलाओ गिराओ तो अभी फ्रांस में भी हो रहा है और मुल्क अमेरिका में। यहाँ एक पुलिसिये को इन्होंने गर्दन रख के, पुलिसिये ने उसको, आपको याद है कि न्यूयॉर्क में उसकी गर्दन पे जी, जी, पैर जी, रखा न्यूयॉर्क था में तो हुआ सारा था। न्यूयॉर्क निकल आया और वो सारा ये होता है। लेकिन फौजी तनसीबात की तरफ कभी नहीं कोई गया, अपनी सिक्योरिटी अदारों की तरफ बिल्कुल कोई ठीक। नहीं गया। जलाओ गिराओ सिविलियन जो भी करते ही करते। फिर अल्लाह ने क्या किया, ऐसी पुठी आवाज चलाई कि इससे वो काम कराया कि जेड़े अब्बा सी ना ओ सही अब्बे वाल जा, ओ अब्बा ही तेनों सांभेगा। तो ये हुआ, ये अल्लाह की कुदरत है और ये वो तकब्बुर है। और मैंने बड़े करीब से इनके फॉलोअर्स को, इनके सपोर्टर्स को ओवरसीज भी, जहाजों पे, एयरपोर्टों पे, ट्रेनों पे, पार्टियों में, हर जगह। भाई किसी को अभी भी ये कुछ, कोई किसी को ये बंदा ही नहीं जानते थे। और मतलब किसी को इंसान तो समझो, इंसान जो अगर तुमसे बात कर रहा है उस वक्त कहते थे यार रब्बुल इज्जत, इतना तकब्बुर, ये हमारा निजात हिंदा। ये पॉलिटिकल मोहब्बत नहीं है। देखिए, एक मोहब्बत होती नवाज शरीफ से है, उसकी पार्टी को पॉलिटिकली उनसे है, और लोगों से भी है, बेनजीर है आप। ये पॉलिटिकली नहीं है, ये जो मैंने पहले भी एक इमोशनल अटैचमेंट है जो इसकी कप्तानी से है। और रही शोहरत, तो मैंने आपको कहा था कि मकबूलियत और शोहरत में फर्क होता है। इस माइकल जैक्सन जितना कोई शोहरत नहीं ले सकता। मैं बड़ी दफा यह मिसाल दे सकती हूँ, मैं और भी बहुत सी देख कि माइकल जैक्सन जब उसका कॉन्सर्ट होता था तो लोग कहते थे कि इसको देखेंगे तो रश पड़ते थे। वहां पे इमरजेंसी, वहां पे एम्बुलेंस होती थी हर जगह, बीबियां बेहोश, बंदे बेहोश, कि हमने माइकल जैक्सन को देख लिया। और स्टिल अभी तक उसका इतना असर है। इतनी शोहरत उस शख्स ने देखी जिसकी हद नहीं। तो किया हूं सियासत लड़ ले, क्या उसे वोट भी मिल जाते। ये एक अलग चीज होती है, पॉलिटिकली एक अलग चीज। ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, कभी भी पॉलिटिशियन नहीं था। इसके साथ एक नफसानी, एक शैतानी, एक कह लें कि जज्बाती लोगों की मोहब्बत है। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल एफिलिएशन, नो वे। तो वो उससे क्या फर्क पड़ता है आपको, मरने के बाद ज्यादा मशहूर हो जाएगा, अभी भी मशहूर है। लेकिन बात ये कि क्या तुम कुर्सी पे आओगे। और अभी जो ये कह रहा है कि मुझे इलेक्शन करा के देख लो, तो देख लो भाई, इलेक्शन करा के। जो वोटर्स थे, बाशऊर वोटर्स, देखो इसके साथ लोग बुग़्ज़े माविया से आए थे, हुब्बे अली से नहीं, बुग़्ज़े माविया से, जिन लोगों ने चेंज चाहती थी। मैंने कितनी दफा कहा है कि हर कोई करता है, अमेरिका में भी हम लोग पार्टी बदलते हैं, मतलब वोट देते हैं, कभी किसी को कभी किसी को। इसके साथ बुग़्ज़े माविया, जो के जर्नैलों ने बुग़्ज़े माविया पैदा किया था कि जी वो तो चोर है, वो जो मैं 4 जर्नैल कहे हैं ना, अल्लाह उन्होंने पूछे तो मैनू भी सुन लैन, ओके। वो बाकी तो चोर है और ये जो है ना, ये निजात दहिंदा है। तो ये एक बयानिया जो बना के दिया, तो वो दूसरा ऑलरेडी उससे जो वो था। तो लेकिन लोग जब आए बुग़्ज़े माविया में उससे, तो इसकी तरफ आए और वोट दिए। उसमें से कितने ज्यादा हैं जो इस दफा कहते हैं कि जी इलेक्शन में हमने अभी टर्नओवर आप देखना इतना ज्यादा नहीं होना, लोगों ने निकलना ही नहीं घर से। उन्होंने कहा किसी 2-3 टाइप के लोग हैं। एक तो पार्टियों वाले हैं ना, ये नून का हो गया, ये पीपी का हो गया, उसकी बात नहीं हो रही। वो जो इधर आ गए थे, हम इन लोगों को स्विंग वोटर कहते हैं, जो अपना माइंड बनाते हैं इलेक्शन से कुछ दिन पहले। अगर तो इनको गरीबों की आपने सुन ली, अगर तो महंगाई कम हो गई, अगर तो आप लोगों ने इनको बिजली, पानी, रोटी वगैरह दे दिया,
تو انہوں نے غریبوں کی بات ہے تو انہوں نے ووٹ اس کو ڈالنا ہے جو ان کو ان کی 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے. باقی رہ گئے جن کا رومانس ہے یا کچھ ہے, ان سے ہٹ کے جو سوئنگ ووٹرز ہیں, ان میں اکثر کہتے ہیں کہ جی اسی تو ووٹ پاؤں جانا ہی نہیں. ہم تو تھک گئے ہیں. ہم نے ایک چینج کے لیے ایک شخص کو بڑی امیدیں وابستہ کی تھی, لیکن 3.5 سال میں اس نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. اس نے 90 ڈیز میں ڈیلیور کرنے کا وعدہ کیا تھا, اور اس نے 3.5 سال میں کچھ ڈیلیور اس طرح نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد اب جو کچھ اس کا کھل گیا, ہر چیز سامنے آ گئی ہے. اور ابھی جو آپ کو کیا فوج آ کے بتائے گی, کیوں بتائے گی, وہ کسی کی جواب دہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو آ کے بتائے. وہ آڈیوز, وہ واٹس ایپ میسیجز جس میں وہ واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ پھولن دیوی تو میں جو اصل نام میں بھول چکی ہوں لوگوں کے کیا کیا ہے, کہ تو نے ادھر سے جانا ہے, فلانی تو نے یہ کرنا ہے, فلانے تو نے یہ کرنا ہے, پر چھڑنا نہیں وردی والے. نو وہ سارے ثبوت ہیں ان کے. اور پھر 9 مئی کی ساری انسٹرکشنز ان کے پاس موجود ہیں, جو اس کو سنوائی جائیں گی, جو اس کو پتا ہے. وہ اس وقت زخمی سانپ ہے. وہ صرف اپنے آخری میسیجز چھوڑ رہا ہے تاکہ جدو میں مرا جاواں تو بعد چ لوگ جڑیاں آنٹیاں میرے کرش چ مریاں نے وہ سن کے تے پھر رون رانجے دی یاد چ, اس لیے میسیج چھوڑ کے جا رہا ہے. لیکن اب میرے جیسا بندہ جس کی ایفیلیشن بھی تھی عمران خان سے, جس نے سپورٹ بھی کیا, جس نے نواز شریف کو بھی بے تحاشا سپورٹ کیا, نو ڈاؤٹ, جو ہر ایک کو سپورٹ کرتی ہے, اور ابھی بھی جو آئے گا کروں گی انشاءاللہ. بلاول آئے, شہباز آئے, مریم آئے, وی ڈونٹ کیئر, جو بھی آئے, کیونکہ ہم نے ملک چلوانا ہے. اور ابھی بھی 1.5 سال سے شہباز کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے دوالیہ سے نکلوانا ہے. یہ کرتے ہیں شخصیت پرستی. I am not that kind of person that شخصیت پرستی کروں گی. شخصیت پرستی نہیں, کم لینا ہے. چم نال پیار نہیں, کم نال پیار ہے. سانو ملک نال پیار ہے. اوکے, بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, یہ بالکل ٹھیک ہے. جو بھی آئے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے اگر وہ ہمارے ملک کا حکمران بنے گا. لیکن اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ساڈے کو مامے دا پتر ہے. ہم لوگ ڈیفینیٹ اس ملک کے خاطر, اس ملک کے عوام کی خاطر. اچھا چلے, ججز صاحبان کو تو پتہ لگ جائے گا, لیکن جو ان کے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں جن کا بات کر رہے تھے, ان کی آپ دیکھیں, ان کی اپنی بھتیجیاں, بانجیاں, سساں, ماواں, بہناں, تیاں, پتر, جوائی, وہ پھنسے ہوئے ہیں. وہ صرف اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ساری یہ حرکتیں کرنا ہے. بچنا کوئی نہیں. مارشاء اللہ لگ جائے گا, چھڑنا کسی نے نہیں. اور لگتا ہے تو لگے. یہ تو پھر